بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ان تمام بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے اور صنعتوں سے تعلق رکھنے والے اپنے بھائیوں کا جو کراچی سے صرف اس دھرنے میں شرکت کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے بزنس اور انڈسٹری کو جو چیلنجز درپیش ہیں اور اس بجٹ میں جو کچھ ظلم کیا گیا ہے اس پر اپنی گفتگو کی ہے۔ ہمارے ساتھ کاشف چودھری صاحب بھی موجود ہیں جو پاکستان بزنس فورم کے صدر ہیں، اور ہمارے ساتھ ہماری جماعت اسلامی کی پوری ٹیم ہے۔ لیاقت بلوچ صاحب جو نیگوشیشن کر رہی ہے کمیٹی، اس کے کنوینر ہیں۔ امیر العظیم صاحب سیکرٹری جنرل صاحب بھی موجود ہیں۔ تو الحمدللہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی جو مطالبات کر رہی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذریعے سے حکومت یہ کہلوانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جماعت اسلامی کے دھرنے کے جو مطالبات ہیں وہ قابل عمل نہیں ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا ہے جو قابل عمل نہیں ہے، اور 2 سیشن ہمارے مذاکراتی کمیٹی کے جب حکومتی مذاکراتی ٹیم سے ہوئے ہیں تو ہماری کسی بات کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ ایک ہی راستہ ہے کہ وہ عمل درآمد کریں اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے، ہم سے بجلی کی قیمت وصول کریں، اضافی ٹیکس وصول نہ کریں، اور نہ وہ کیپیسٹی چارجز پاکستان کی قوم ادا کرے گی کہ جو بجلی بن ہی نہیں رہی اور ان کے ناجائز معاہدوں کے نتیجے میں یہ ہمارے اوپر آ کر پڑ جاتی ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں ان کو جو حکومت سے کہا ہے کہ آپ ہمیں ایگریمنٹ دکھائیے، ایگریمنٹ کے بعد جو بھی پاور پرچیز ایگریمنٹ ہے، پھر سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہے وہ دکھائیے، پھر آربیٹریشن کا پورا ایگریمنٹ دکھائیے، پھر یہ بتائیے کہ مزید فردر آپ نے اس کے اوپر ایگریمنٹ کے اوپر جو دوسرے ایکسٹینشن کیے وہ دکھائیے، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ حکومت اب تک چھپاتی چلی آئی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ حکومت میں شامل وہ لوگ ہیں جو 1994 سے لے کر اب تک حکومت کرتے رہے ہیں، اور یہ 1994 سے ہی IPPs کا دھندا شروع ہوا تھا۔ یہ سارے چونکہ خود کلپریٹ ہیں، اس لیے قوم کے سامنے حقائق تو لاتے نہیں ہیں، اور اپنی مرضی سے چند لوگوں کو میڈیا میں یہ بات کہہ کر یا وزراء کو اس بات پہ لگا دیتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے دھرنے کی جو مطالبات ہیں جائز تو ہیں لیکن قابل عمل نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے۔ ان IPPs میں سے وہ IPPs جو لوکل IPPs ہیں جن کے معاہدے غلط ہیں، فارنزک آڈٹ کر کے ان کے معاہدوں کو ان کے منہ پہ مارا جائے۔ وہ دنیا میں کسی کورٹ میں بھی جا کر اپیل نہیں کر سکتے جو اپنے بنیادی معاہدے کو ہی غلط طریقے سے لے کر چلے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے، اس وقت کے جو وزیر تھے، جو مشیر تھے، اور اس وقت کے جو سیکریٹریز تھے، ان کو بھی فکس ہونا چاہیے تاکہ آئندہ قوم کے ساتھ یہ کوئی مذاق نہ کر سکے۔ اسی طرح جو IPPs حکومت کی گورنمنٹ اونڈ IPPs ہیں، اس کی کیپیسٹی چارجز تو کسی بھی صورت میں قوم ادا نہیں کرے گی، وہ تو فوراً ختم کیے جا سکتے ہیں۔ پھر تیسرے درجے کے وہ IPPs ہیں کہ جو 15%، 20%، 10% کے اوپر ان کے پلانٹ چل رہے ہیں، ان سے رینیگوشیٹ کیا جائے، ان سے ریٹ کو بھی رینیگوشیٹ کیا جائے۔ اور دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے، کوئی 25 سال، کوئی 20 سال، کوئی 15 سال سے کما رہا ہے، ہزاروں ارب روپے انہوں نے لوٹ لیے ہیں، کھا لیے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ معاہدے ان میں سے کچھ 2-4 صحیح بھی ہیں تو پھر ان معاہدوں کے مطابق بھی اگر اتنا پروفٹ لے لیا ہے تو آج اگر قوم مشکل میں ہے تو وہ کون سا ایسا لوکل انڈسٹریلسٹ ہوگا یا IPP کا آنر ہوگا کہ جو اب قوم کی اس مشکل میں کنٹریبیوٹ نہ کرے؟ اور اگر وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتا تو 50 جگہ پر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مختلف جگہوں سے اس قوم سے مفاد لے رہے ہوتے ہیں، اور حکومت کے پاس ان کا سارا کچا چھٹا ہوتا ہے۔ تو یہ سب بیکار باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں، اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی باتیں ہیں کہ ہم نیگوشیٹ بھی نہیں کر سکتے اور معاہدے ختم بھی نہیں کر سکتے۔ جس کا مدت پوری ہو گئی ہے وہ معاہدے ختم کیے جائیں۔ جو IPPs ایسی ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، جس کی پاور جنریشن کی کاسٹ کم آتی ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سولر پہ، ونڈ پہ زیادہ سے زیادہ آپ اس انرجی کو کنزیوم کریں، لیکن آئل والے، امپورٹڈ کول والے اور LNG والے جو پلانٹس ہیں ان کے حوالے سے تو آپ کو لازمی پالیسی بنانی پڑے گی۔ یہ مہنگی بجلی جو مہنگے طریقے سے بن رہی ہے یہ قوم کیوں ادا کرے؟ اس کے پیسے ہم کیوں دیں جب ہمارے پاس سستی بجلی موجود ہے، جب ہماری کیپیسٹی زیادہ موجود ہے؟ لہٰذا IPPs کا معاملہ جب تک ریزالو نہیں ہوگا یہ دھرنا بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج 7واں دن ہے اس دھرنے کا۔
یہ دھرنا تو الحمدللہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ پورے پاکستان میں اس میں ایک امید پیدا ہو گئی ہے اور ہم اس امید کو نہیں توڑ سکتے. ہم 25 کروڑ لوگوں کی امیدوں کے اوپر جو ہے وہ بالکل بھی کوئی تیشہ نہیں چلا سکتے. اور اب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اگر جماعت اسلامی کے اس دھرنا میں اس کے مطالبات جینوئن نہیں ہوتے تو یہ آل دا وے جو کراچی سے اٹھ کر انڈسٹریلسٹ یہاں پر آئے ہیں یہ کبھی بھی یہاں پر نہیں آتے. یہ اور جگہوں پہ کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ انہیں امید ہے، انہیں یقین ہے کہ جماعت اسلامی ہی اس مسئلے کو ریزالو کر سکتی ہے اور اس کے اندر ہی یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ جینوئن بات کر سکتی ہے. ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ تنخواہ دار طبقہ اس کے جو نیا سلیب لگایا گیا ہے اس بجٹ میں اس کو ختم کیا جائے تو یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہم سے IMF نے کہا ہے. تو IMF نے تو ان سے یہ کہا ہے جس کا تذکرہ بھی ریاض الدین صاحب نے کہا، جو 23واں پروگرام ہے IMF کا لاسٹ ایگریمنٹ، اس لاسٹ ایگریمنٹ میں پیج نمبر 76 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ فوڈ آئٹم پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، آپ ہیلتھ پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، آپ میڈیسن پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے اور آپ اینیمل جو ہیومن کنزمپشن کے ہیں اس پر ٹیکس نہیں لگائیں گے اور ایجوکیشن کے آئٹم پر ٹیکس نہیں لگائیں گے. لیکن اس حکومت نے وہاں تو خلاف ورزی کر لی IMF کے کہنے کی اور سب پر ٹیکس لگا دیا، آٹا، چینی، چاول، دال اور بچوں کے دودھ پہ بھی ٹیکس لگا دیا اور ظالموں نے یہ اسٹیشنری پہ ٹیکس لگا دیا. اور عجیب بات ہے کہ قوم کے سامنے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے وزیر خزانہ کہے کہ اسٹیشنری کا ہم نے ٹیکس ہٹا دیا ہے اور ایکٹ جب سامنے آئے تو اس میں ٹیکس لگا ہوا ہے. میں تو پارلیمنٹیرین سے پوچھتا ہوں کہ کیسے انہوں نے اس کو قبول کر لیا ہے اور اس مذاق یہ قوم کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے. لہٰذا ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ حکومت کو کیا مسئلہ ہے، وزیر خزانہ کہاں کھڑے ہیں، اسحاق ڈار کہاں کھڑے ہیں، FBR چیئرمین کہاں کھڑا ہے، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، پتہ نہیں جینوئن لڑائی ہے یا نورا کشتی ہے، لیکن اس کا عذاب قوم بھگتے یہ قبول نہیں کیا جا سکتا. آپ کی نااہلی اور آپ کی نالائقی اس کا بوجھ ہم نہیں اٹھائیں گے. اسی طرح سے بجلی سستی کرنے کے حوالے سے سیدھی بات یہ ہے، کہتے ہیں کہاں سے آئے گا؟ وہاں سے آئے گا جہاں سے آپ کھا رہے ہیں اور مراد حاصل کر کے عیاشیاں کر رہے ہیں. ان عیاشیوں کو آپ ختم کریں. جب آپ اپنے فری پیٹرول ختم کریں گے، فری بجلی ختم کریں گے اور اسی طرح سے بڑی گاڑیاں کم کریں گے، یہ 3 کلومیٹر پر لیٹر اور 4 کلومیٹر پر لیٹر کی گاڑیاں چلاتے ہو اور یہ لیٹرز جو ہے وہ ہمارے پیسوں سے تم وصول کرتے ہو، یہ دھندا نہیں چلے گا. جس کو گاڑی چلانی ہے اپنی پرائیویٹ چلائے، پرائیویٹ پیٹرول ڈالے. تمہارے پیٹرولوں کا خرچہ، تمہارے بچوں کو اسکول لے جانے کا خرچہ، تمہاری بیگمات کو جو ہے وہ شاپنگ کرانے کا خرچہ پاکستان کے غریب مڈل کلاس اور تاجر و صنعت کار ادا نہیں کریں گے. صاف بات ہے بالکل. اس لیے اپنے خرچے کم کرو. جب ملک مشکل میں ہوتا ہے، کوئی گھر بھی اگر مشکل میں آئے تو خرچے کم کیے جاتے ہیں. انہوں نے 25% انتظامی اخراجات میں اضافہ کر دیا. پھر کیسے یہ مخلص ہیں کہ پاکستان کے حالات کو درست کر سکتے ہیں؟ اس لیے انہیں بجلی کی قیمت ہر صورت میں لاگت کے اعتبار سے طے کرنی ہوگی اور یہ جو اضافی ٹیکسز ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. FBR اور یہ جو انہوں نے سلیب لگایا تنخواہ دار طبقے پہ، اس تنخواہ دار طبقے نے تو آلریڈی 368 ارب روپے جمع کرائے ہیں پچھلے فائنینشیل ایئر میں. جب 368 ارب روپے انکم ٹیکس کی مد میں اس تنخواہ دار طبقے نے، جس کا بڑا چنک پرائیویٹ سیکٹر کا ہے، اس نے جمع کرائے ہیں، تو پھر اسی کو مرے کو مارے جو ہے وہ شامدار مرے پہ 100 درے لگا رہے ہو تم، لیکن جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگا رہے. جاگیردار جن کی زمین 20 ایکڑ سے زیادہ ہے، اگر ان پر پراپر ٹیکس لگے تو 2.5 ایکڑ زمین ایسی، 2.5 کروڑ ایکڑ زمین پاکستان میں کلٹیویٹڈ لینڈ ایسی ہے جو ان لوگوں کی ہے جن کی زمینیں 20 ایکڑ سے زیادہ ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان پر ایک ریزنیبل ٹیکس بھی لگ جائے تو یہ کتنا بڑے پیمانے پر پاکستان کے عوام کو ریلیف مل سکتا ہے. لیکن چونکہ یہ جاگیردار طبقہ خود حکومت میں شامل ہے، پھر انہی کی شوگر ملز ہوتی ہیں، پھر یہ شوگر ملز میں بھی کماتے ہیں، پھر یہ ڈسٹلری میں بھی کماتے ہیں، پھر یہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ چینی کے بحران کو پیدا کر کے کماتے ہیں اور گنے کے قیمت عام کسانوں کو نہیں دیتے ہیں. 6 مہینے سال بعد گنے کی قیمت ادا کرتے ہیں. تو 5 گھی میں سڑ کڑائی میں رکھ کر یہ طبقہ ہم پر مسلط ہے. پھر انہی میں سے لوگوں کی IPPs بھی ہوتی ہیں. لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم عیاشیاں کرتے رہو اور ہم بل جمع کراتے رہیں اور لوگ اپنے گھر کے سامان کو بیچتے رہیں. کس طرح سے ممکن ہے؟ اس دھرنے میں روز لوگ آتے ہیں،
روتے ہیں, فریاد کرتے ہیں, کہتے ہیں حافظ صاحب ہم کہاں سے ادا کریں, کیا چیز بیچیں, ہم نہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, نہ انہیں پورا کھانا کھلا سکتے ہیں, ہم کہاں جائیں, کیا ہم خودکشی کر لیں. جب یہ باتیں ہم سنتے ہیں تو ہم بہت تکلیف ہوتی ہے, کسی بھی جنوین آدمی کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے جب ہم لوگوں کی یہ باتیں سنتے ہیں. انہوں نے سب کو برباد کر کے رکھ دیا. یہ کراچی سے تشریف لائے ہیں ہمارے انڈسٹریلسٹ, 54% ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے پاکستان کی. کتنا بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے, بنیادی یوٹیلیٹیز ان کو حاصل نہیں ہے. یہ تو جاوید بلوانی صاحب ایگزیکٹ فگر آپ کو دے دیں, 97% ود ہولڈنگ ہوتا ہے, ود ہولڈنگ 97% ہوتا ہے, 3% یہ کلیکٹ کرتے ہیں, یہ انڈسٹریلسٹ بتا رہے ہیں. اور 3% کے لیے 22,000 لوگوں کو آپ پالتے ہیں, اور پھر ان کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ یہ جا کر ان انڈسٹریلسٹ کو جو ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کی انکوائری کرنا شروع کریں. اور ہمیں معلوم ہے اس انکوائری کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے رشوت کے ریٹ بڑھانا, کام میں ہارڈر ڈالنا, اور ارسٹ پاور ان ظالموں کو دے دیا جائے جو آلریڈی کرپشن کا اڈا. 1,000 ارب روپے کی کرپشن یہاں پر ہوتی ہے ایف پی آر میں, یہ پروون بات ہے. تو جن کو اتنی بڑی صلاحیت حاصل ہے ان کو مزید اختیار دے کے آپ انڈسٹری کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, کسی صورت میں بھی یہ نہیں چلے گا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا ہے, 2 دور مذاکرات کے ہو گئے ہیں. میں اس موقع پر میڈیا کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات کا اگلا دور اب میڈیا کے سامنے کیا جائے. چونکہ حکومت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی جو تجاویزیں اچھی تو ہیں لیکن قابل عمل نہیں ہیں, تو اب ہم انہیں بتائیں گے پوری قوم کے سامنے, میڈیا کے سامنے, کہ حکومت کے پاس تو ان چیزوں کا کوئی جواب ہی نہیں ہے جو ہماری کمیٹی اور ٹیکنیکل کمیٹی ان کے ساتھ مل کر جس پر ہم نے اپنی چیزوں کو پیش کیا ہے. مجھے ایک بات تو وزیر اعظم صاحب یہ بتا دیں اور ان کے وزراء کہ 1300 سی سی گاڑی میں بیٹھنے میں انہیں تکلیف کیا ہے. اس میں ان کو کون سی راکٹ سائنس ہے جس میں یہ کہنا پڑے کہ آئی ایم ایف سے پوچھیں گے, امریکہ سے پوچھیں گے, جاپان سے پوچھیں گے, کس سے پوچھیں گے آپ اس کے لیے. آج وزیر اعظم فیصلہ کریں کہ وزیر اعظم, صدر, گورنرز, وزرائے اعلیٰ, ججز, جتنے بھی آرمی کے افسران ہیں بڑے جو بڑی گاڑیاں سرکار کی استعمال کرتے ہیں, وہ بیوروکریٹس, یہ سارے کے سارے وزراء, مشیر, پارلیمنٹیرینز, کسی کو 1300 سی سی سے اوپر گاڑی نہیں ملے گی. اس میں کیا تکلیف ہے ان کو؟ اتنی معمولی سی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اپنی عیاشیاں نہیں چھوڑیں گے. یہ فیصلہ کرنے میں کون سی چیز مانے ہے کہ پیٹرول فری اب کسی کو نہیں دیا جائے گا, اور یہ فیصلہ کرنے میں کیا چیز مانے ہے کہ بڑی گاڑیاں جتنی بھی 3,000 سی سی 4,000 سی سی چل رہی ہے لاکھوں کی تعداد میں, ان سب کو فروخت کریں آپ. 1,500-2 ہزار جو ہے وہ آپ کے بلین روپیز جمع ہو جائیں گے. آپ کو اس چیز میں کیا تکلیف ہے کہ آپ سود کے ریٹ کو بتدریج کم کرتے چلے جائیں؟ اتنے بڑے سود کو لگانے کے نتیجے میں جو انفلیشن پیدا ہو رہا ہے اور جو پوری معاشی ایکٹیویٹی تباہ ہو رہی ہے, اور گورنمنٹ خود سود کے اوپر اپنے ہی بینکوں سے قرضے لیے چلی جا رہی ہے. جو ہمارا 79 بلین روپیز کا 79,000 بلین روپیز 79 ٹریلین روپیز اس کا انٹرنل ہمارا قرضہ ہے. یہ انٹرنل قرضہ کیا ہے؟ یہ زیادہ تر بینکوں سے لیا ہوا ہے. اب آپ کا سود اگر 10% ہوگا تو یہ قرضہ 4,000 ارب روپے ہوگا سود اس کا, اور اگر آپ کا یہ قرضہ 20% سود پہ ہوگا تو 8,000 ارب روپے دینے پڑیں گے. تو یہ تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے, یہ 4,000-5,000 ارب روپے تو آرام سے کم کر سکتے ہیں. اگر یہ کم نہیں کر رہے اور یہ سارا بوجھ عوام پہ ڈال رہے ہیں تو پاکستان کی معیشت کیا کرے گی, اور ایک غریب کی معیشت کہاں جائے گی, ایک مڈل کلاس کی معیشت کہاں جائے گی. لہٰذا پورے ان کے فسانے ہیں جو انہوں نے گڑھ کے رکھے ہیں, یا تو یہ انتہائی نااہل ہیں اور یا کرپشن اور کک بیکس لینے والے لوگ ہیں. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں مقابلہ سخت ہے کہ نااہل زیادہ ہیں یا کرپٹ زیادہ ہیں, اور اس کے نتیجے میں پوری قوم ان کا جو ہے وہ بھگتان بھگت رہی ہے. تو میڈیا کے سامنے اب مذاکرات کیے جائیں, اور ہم اس دھرنے کو جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ دھرنا جاری رہے گا, پورے پاکستان میں دھرنے ہوں گے, اور ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ آج ہم ان کا رسپانس دیکھ رہے ہیں, آج اور کل دیکھ لیتے ہیں. چلیں 2 دن میں اگر انہوں نے چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا, بات کو آگے نہیں بڑھایا, اور میڈیا کے سامنے آ کر اپنا مقدمہ پیش نہیں کیا, ہمارا مقدمہ تو میڈیا کے سامنے ہے, تو پھر
ہم پھر وہ سارے ایکشنز لینا شروع کر دیں گے جس کا ذکر میں نے آج سے 2-3 دن پہلے کیا تھا کہ دھرنے بھی بڑھیں گے، شاہراہوں پہ بھی بیٹھیں گے، ہڑتال بھی کریں گے، لمبی ہڑتال بھی کریں گے، اور مجبور ہو کر اپنا یہ سیاسی حق بھی استعمال کریں گے کہ شاہراہوں کے اوپر جا کر ہم بیٹھ جائیں اور لوگوں سے اپیل کریں کہ اپنے اپنے بل لا کر شاہراہوں پہ آ جاؤ۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم بجلی کے بلوں کا بائیکاٹ کریں، لیکن اگر یہ مجبور کریں گے اور ہمیں حق نہیں دیں گے تو پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم تمام تاجروں، تمام صنعت کاروں اور پاکستان کے عوام سے کہیں کہ اس حکومت کو بل دینے کا کوئی فائدہ نہیں، جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور آپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنی عیاشیاں ختم نہیں کرتے۔ اس لیے حکومت کو فوراً ایکشن لینا چاہیے اور لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ کراچی میں پانی جو ہے بورنگ کا پانی جو ہے خریدنا پڑ رہا ہے۔ اچھا، ایک بات انہوں نے کہی ہے، میں بتا دوں، انہوں نے بتایا کہ کراچی میں انڈسٹری کو پانی خریدنا پڑتا ہے۔ اچھا، میٹھا پانی تو ٹینکر سے خریدنا ہی پڑتا ہے، وہ بھی نہیں ملتا تو کھارا پانی بھی خریدنا پڑتا ہے۔ اور اب حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ بورنگ کریں گے، ہم پانی آپ کو نہیں دے سکتے، بورنگ کریں گے تو اس پہ بھی ٹیکس لگا رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے انڈسٹری کو تباہ کرنا اور کیا ہوتا ہے۔ یہ کس کے ایجنٹ ہیں جو ہمارے سروں پر مسلط ہیں؟ جو کہ دیس ریونیو دے رہی ہے۔ جی زور سے بولیے گا، قریب۔ اچھا دیکھیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ ڈیڈ لاک ہے، ان کی طرف سے یہی بات ہے کہ پہلے ہم نے ان کو اپنی ڈیمانڈز دے دی، پھر انہوں نے یہ کہا کہ ٹیکنیکل کمیٹی ہم نے بنائی ہے اور ہم ٹیکنیکل لوگوں سے ان کا ایکسپرٹ اوپینین لے رہے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنی ٹیکنیکل کمیٹی سے ہماری ٹیکنیکل کمیٹی کی میٹنگ کروائیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ اب یہ لمبا چکر چھوڑیں، آپ اپنے ٹیکنیکل لوگوں کو بھیج دیں، ہماری کمیٹی بھی آ جائے گی۔ پھر وہ میٹنگ بھی کل ہو گئی۔ اب اس میٹنگ کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ جواب دیں، میں نے تو آپ سے کہا نا آج دیں، کل دیں، لیکن اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ ٹال رہے ہیں اور وہ یہ سمجھیں گے کہ اس کے نتیجے میں ہماری جو آپ نے کہا کہ کوئی کمزوری پیدا ہو جائے گی، تو وہ تو پھر ذرا سا شام کو آ کر دیکھ لیا کریں ہماری کمزوری۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ شرکت بڑھ رہی ہے اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ اب شرکت پورے پاکستان کی امید بن گئی ہے۔ پہلے تو ہمارے ورکرز کی بنیاد پر ہم یہ دھرنا کر رہے تھے، اب تو بالکل عام لوگ اس دھرنے میں شریک ہونے لگے ہیں، ان کو امید بن گئی ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت جماعت اسلامی کے کیس میں تو یہ بالکل بھی نہ سمجھیں کہ ہم تھک جائیں گے، ہم تو کام کر کے اور طاقتور بنتے ہیں الحمدللہ۔ جب بیٹھ جاتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، جب دھرنے دیتے ہیں تو ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہم انشاءاللہ پورے پاکستان کو ایکٹیو کر دیں گے، اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ میڈیا کے ساتھ ہمارے پاس اگر حکومت آپ کا یہ مطالبہ نہیں منظور کرے، ہم تو دیکھیں چاہتے یہی ہیں کہ میڈیا کے سامنے ہو، تاکہ کیوں کہہ رہا ہوں میں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکومت اپنے وزراء کے ذریعے، اپنے ممبران کے ذریعے میڈیا پہ یہ بات کرتی ہے کہ جماعت اسلامی کی تجاویز قابل عمل نہیں ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم IMF کے پابند ہیں، ہم معاہدوں کے پابند ہیں۔ تو اس کے جواب میں ہم بھی کچھ کہتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم میڈیا کے سامنے ایک بات کریں، وہ بھی میڈیا کے سامنے الگ بات کریں، اگر ان کی بات میں اتنا وزن ہے تو دونوں مل کر میڈیا کے سامنے بات کر لیتے ہیں، تو پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں یہ پیشکش کر رہا ہوں کہ وہ سامنے آ کر بات کریں۔ اگر وہ میڈیا کو ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو مسئلہ حل کر دیں، مسئلہ حل کر دیں، ہمیں مسئلہ حل کروانا ہے، ہمیں ریلیف لینا ہے، اور کوئی ہمارا ایجنڈا نہیں ہے۔ جی جی آپ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت سنجیدہ ہوگی ان بات کی عمل برداشت نہیں ہوتی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ آپ کی یہ تحریک
دیکھیں جب بالکل ہی آپ راستہ بند کر دیں گے قوم کا اور آپ بالکل سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو پھر کیا آپشن ہے ہمارے پاس کہ پھر آپ تشریف لے جائیے، پھر اس کی تحریک شروع ہو جائے گی. کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ حکومت ہوتی ہے جیسی بھی ہوتی ہے، 47 والی ہو یا 45 والی ہو، یہ تو 47 والی ہے، لیکن ہے تو یہی نا، بات تو انہی سے ہوگی. لیکن اگر یہ بات ہی نہیں کریں یا بات کریں تو ٹالیں اور مسئلہ حل نہ کریں تو پھر ہم کس سے بات کریں گے؟ گولیاں تو نہیں چلائیں گے پاکستان میں ہم جو ہیں وہ ظلم کریں. پھر ہم تحریک چلائیں گے کہ آپ تشریف لے جائیے. ویسے بھی آپ لیگل پوزیشن آپ کی بہت خراب ہے، آپ تو جینوئن قیادت ہی نہیں ہے، لیکن چلیں آپ ہیں بیٹھے ہوئے تو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. اگر یہ بات نہیں مانیں گے تو یہ تحریک حکومت ہٹاؤ تحریک میں تبدیل ہو سکتی ہے. سارے آپشن موجود ہیں، یہاں تو بیٹھے ہوئے ہیں نا. اور یہاں ہمارے لوگوں کو میں ابھی آپ کے سامنے جتنے بیٹھے میں پوچھ لیتا ہوں، 1 مہینہ بیٹھ سکتے ہیں آپ لوگ؟ 1.5 مہینہ بیٹھ سکتے ہیں آپ؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان نہ ہو آپ لوگ. آپ بھی یہی ہیں، ہم بھی یہی ہیں، مل کر کام کر رہے ہیں. ہم سب آپ بھی قومی خدمت کر رہے ہیں. آپ جو یہ کوریج کر رہے ہیں، اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، چلیں ہمارے جو میڈیا کے یہ دوست یہاں موجود ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے کیمرہ مین حضرات، رپورٹر حضرات، میں ان کے مالکان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بڑی خدمت انجام دیتے ہیں، جتنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ ایونٹ کور کرتے ہیں، اور جماعت اسلامی تو ایک پرامن جماعت ہے، بڑے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، اگر ہو تو بھائی معاف کر دینا، لیکن الحمدللہ اچھے طریقے سے یہ موجود ہیں. بعض جگہ تو ان کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر طرح کے موسم میں یہ ہوتے ہیں. ذرا ان کی سیلریز تو پوچھیں آپ، ان کی معیشت تو پوچھیں کیا ہے، ان کا کون پورا کرنے والا ہے، ان کے بچوں کی تعلیم کا کون خرچہ پورا کرنے والا ہے. تو میڈیا مالکان کو ان کو بھی حق دینا چاہیے، اور حکومت کو انشور کرنا چاہیے کہ تمام میڈیا ورکرز کو وہ ساری سہولتیں ملنی چاہیے جو ایک ملازمت کے حقوق رکھنے والے فرد کو ملنی چاہیے. ویسے حکومتی معاملات کہاں سے چل رہے ہیں یار؟ پنڈی میں ہی تو آئے ہیں ہم. جناب جی دیکھیں بات یہ ہے، میں نے آپ کو کئی مرتبہ ایکسپلین کیا ہے کہ یہ جو ہم نے راستہ اختیار کیا صرف اس لیے کیا کہ حکومت یہ چاہتی تھی کہ ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو اور ایک دن میں یہ سارے معاملات نمٹ جائیں اور لڑائی ہو جائے جماعت اسلامی ورسز حکومت، اور خون خرابہ ہو اور ایشو جو ہے نا ایک طرف ہو جائے. ہم نے اپنے اوپر جبر کر کے اور تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور پوری قوم کی خاطر کہ پاکستانی قوم مزید متحمل نہیں ہو سکتی اس کنفنٹریشن کی، تو ہم نے ایک پرامن سیاسی مزاحمت کا کلچر متعارف کروایا، اس لیے یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں. ویسے تو اگر کسی میں بھی کوئی سیاسی بلوغت ہو یا ان کی کچھ رواداری اور روایات ہوں تو ان کو یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سب گھر بار چھوڑ کر کیوں سڑک پر بیٹھنے پر مجبور ہوئے ہیں. ہماری پارٹی تو وہ نہیں ہے کہ جو پیسے دے کر لوگوں کو لاتی ہے. جماعت اسلامی تو وہ پارٹی نہیں ہے جس میں لوگوں کو، جاگیرداروں اور وڈیروں کو کچھ برات ملنی ہوتی ہیں اس لیے وہ اپنے ہاریوں کو اور کسانوں کو اور مزدوروں کو استعمال کرتے ہیں. جماعت اسلامی تو عوام کی جماعت ہے، عام لوگوں کی جماعت ہے، مڈل کلاس لوگوں کی جماعت ہے، ایسے متمول لوگوں کی جماعت کے جو عام زندگی گزارتے ہیں. تو ہمیں تو ان کو تو آ کر ہم سے بات کرنی چاہیے اور مسئلہ حل کرنا چاہیے. اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے مذاکرات کیے ہیں تو ہم نے اپریشیٹ کیا ہے، وہ آئے ہیں تو ہم نے ویلکم کیا ہے، میٹنگ ہوئی ہے تو ہم گئے ہیں. جبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کے سامنے میٹنگ ہو جائے تو اچھا ہے، اور آپشن ہمارے پاس سارے کھلے ہوئے ہیں. یہ خود ہی مجبور کریں گے تو پھر بالآخر ہم اپنے ان آپشن کو استعمال کریں گے. جی میرا نام عمر حیات ہے اور میں گولڈ نیوز سے ہوں. ابھی آپ نے کہا کہ پی ڈی میں ایشو کیا ہے کہ طاقت کا سرکشنا جو ہے وہ پی ڈی. کس نے کہا؟ آپ نے کہا ہے؟ میں نے کیا کہا ہے؟
ارے میں نے کب کہا؟ میں نے کہا ہم تو پنڈی آئے ہیں. مجھے یہ بتائیے، ایک تو ایک بڑا فورم ہے سپریم کورٹ، کیا آپ وہاں پر گئے ہیں اس حوالے سے کہ یہ جو بجٹ میں ٹیکسز لگے ہیں، یا پھر جو آئی پی پیز کا جو جتنا بھی جو ایگریمنٹ ہے، اور دوسرا کیا آپ کی کوئی پنڈی والوں سے کوئی ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے؟ پنڈی کے جتنے دکاندار ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے. پنڈی کے جتنے شہری ہیں وہ سب ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ابھی آج میں نے ایک رپورٹ پڑھی ہے کہ یہاں جتنی دکانیں ہیں ان کی سیل میں 50% اضافہ ہو گیا ہے الحمدللہ. تو یہ دھرنے کی برکت سے بازار پر رونق ہو گیا ہے. تو یہ ہیں پنڈی والے. ہمارے پنڈی والے تو یہی والے ہیں. آپ کے اگر کوئی اور ہو تو پتہ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے، آپ نے جو اس سے پہلے کیا بات کی تھی؟ سپریم کورٹ میں ہمارا ایک کیس بہت پہلے سے موجود ہے جو بجلی کے بلوں کے حوالے سے، ان کے ٹیکسز کے حوالے سے. انفارچونیٹلی اس کی پروسیڈنگ نہیں ہوئی ہے، ہم اس کو دیکھیں گے دوبارہ. آئی پی پیز کے حوالے سے اسپیسیفک ہم اس کے اوپر اچھی خاصی ورکنگ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پورا امکان موجود ہے کہ ہم اس میں سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے. اور جو پٹیشن پہلے سے موجود ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کلب ہو جائیں اور پھر ہم سب مل کر مقدمہ لڑیں. کراچی میں وہ کا مسئلہ بھی جیت گیا ہے. جس کا چارجز کا مسئلہ بھی جیت گیا ہے 33 ارب روپے. اچھا تو کئی کو واپس کرتے ہیں کراچی میں دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تاجروں کے پاس گئی اور ادھر ان ملکیوں کو چلانے کے لیے اسے بھی ریکویسٹ کی تھی. اب وہ تاجر جو ہے وہ آپ کے گھر میں شریک ہو رہے ہیں اور آپ کی بات جو ہے وہ حکومت نہیں سن رہی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو پھر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے یا آپ اپنے طور پر سب کچھ کر لیں گے؟ اصل میں ہم تو چاہتے ہیں کہ یہی کلچر آگے بڑھے کہ جو حکومت سامنے ہوتی ہے وہی حالات کو فیس کرے. بدقسمتی سے حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ احسان مند ہوتے ہیں، آتے جس طرح سے ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ خود سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہی فیصلہ کریں، لیکن اگر انہیں مشاورت کرنی ہے تو یہ مشاورت کریں، جس سے بھی چاہیں کریں، اور ان کی مشاورت کے ذریعے سے قوم کو ریلیف دیں. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو حکومت ہے ہم اسی سے بات کریں گے. شکریہ جناب، تھینک یو. ہاں کیا ہوا ہے ذرا بتا دیں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. یہ بابر بھائی کے الیکٹرک کے حوالے سے بات. کے الیکٹرک ابھی ایک کیس آ رہی ہے جنرل، تو حافظ صاحب کئی سال سے جو ہے عوام کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ ایگریمنٹ چارجز اب یہ ٹربیونل نے فیصلہ کر دیا ہے کہ کئی غلط تھی اور یہ عوام کو واپس ہونا چاہیے. اب کئی کی ذمہ داری ہے حافظ صاحب کے وہ یہ پیسے واپس کریں، بجائے اس کے کہ وہ پھر اس کیس کو لنگر کرے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پہ جائے. تو میں حافظ صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس معاملے میں ان کو متنبہ کریں کہ وہ اب مزید جو کہتے ہیں کورٹ میں جا کے عوام کے پیسے پہ قبضہ نہ کریں، وہ پیسے واپس کریں جو عوام کا حق ہے. اور ایک اور بات، یہ جو اس طرح کی آرگنائزیشن، یہ کمپنیاں ہوتی ہیں نا جو حکومت نیپرا کے الیکٹرک شیطانی اتحاد قسم کا جو بنتا ہے، یہ ابھی ہم نے 2-4 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے صرف اپنی لیگل ٹیم کے لیے، وکلا کے لیے 37 کروڑ روپے سال میں رکھے تھے. ہم سے پیسے وصول کرتے ہیں اور ہمارے ہی خلاف قانون دانوں کو پیسے دے کر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اب ہار گئے تو دوبارہ چلے جائیں گے. اور لیاقت بلوچ صاحب نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں پورے میڈیا کے سامنے یہ بات کروں کہ یہ جو اسلام آباد دھرنے کا پورا پروگرام ہے اور اس کے بعد یہاں بیٹھ جانا ہے، 7واں دن ہے، یہ جماعت اسلامی کی اپنی ترجیحات ہیں اور پلان A B C ہمارا اپنا ہے. اور الحمدللہ ہم اپنے پورے ترتیب کے ساتھ اس پورے پلان کو استعمال کر رہے ہیں. آپشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. فرمائشی پروگرام پہ کام نہیں ہوگا، جو ہوگا ہماری اپنی پالیسی کے نتیجے میں ہوگا، اور انشاءاللہ ہم عوام کا حق لے کر اٹھیں گے. بہت شکریہ جناب، تھینک یو.